اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ آیت 114۔ بس وہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ برتر ہے، اور آپ پر ہونے والی اس وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں، اور کہہ دیا کریں پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ رسالت مآب کی رسالتی زندگی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، بزرگ و بالاتر ہے وہ اللہ جو الملک الحق حقیقی بادشاہ ہے۔ ہمارے درمیان بھی بادشاہ بہت ہوتے ہیں، شاہان۔ وہ لوگ ایک تو عارضی بادشاہ ہے، وقتی بادشاہ ہے، اور دوسرا ان کی بادشاہت جو ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، مل گئی ہے کسی شکل میں، کسی صورت سے ان کو بادشاہت مل گئی۔ جو چیز کسی سے مل جاتی ہے وہ چھن بھی جاتی ہے، وہ حقیقی بادشاہت نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ وہ تصور کرتا ہے بندہ، اور پھر 2-4 دن اس کو تصور ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں تخت نشین ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کا معمول بن جاتا ہے۔ معمول جیسے آپ طالب علم کا معمول یہ ہے کہ کلاس میں آنا ہے، پھر اس کے بعد ہاسٹل میں جا کر کے مطالعہ کرنا ہے، اور پھر سو جانا ہے، صبح اٹھ کے نماز۔ یہ آپ کے معمولات میں سے ہے۔ آپ کے معمول آپ کے لیے معمول ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ انسان کے ہر شخص کے اپنے معمولات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم فرض کرتے ہیں آپ کو بہت بڑا عہدہ مل جاتا ہے بادشاہت کے قریب، ابھی ایک طالب علم ہے، آپ اس کو عہدہ مل گیا۔ عہدہ جیسے ملتے ہیں آپ خوشی سے پھول جاتے ہیں، بہت خوش، لوگ بھی مبارکبادیاں دیں گے، اور بہت ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی آپ کے اوپر۔ کچھ دیر بعد یہ آپ کا معمول بن جائے گا، بادشاہت دی رہے گی، ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح آسائش، آپ ابھی تنگی میں ہیں، آپ کو آسائش ملتی ہے، ناز و نعمت کی فراوانی ملتی ہے۔ کچھ دن احساس ہوگا مجھے فراوانی میں مزہ آنا شروع ہو گئے، 2 دن 4 دن، پھر وہ آپ کا معمول بن جائے گا۔ جیسا اب جو ہے اس وقت آپ کے حالات آپ کے معمول ہیں، وہ بھی آپ کے معمول ہو جائیں، کوئی فرق نہیں۔ جھوٹ ہے سارا، جھوٹ، بادشاہت بھی جھوٹ، وہ معمول ہے اس کا۔ مالداری اور دولت وغیرہ آسائش اس دنیا کی جھوٹ، وہ اس کا معمول بدل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جھوٹ نہیں ہے، حق ہے۔ حق کی تعریف بتایا آپ کو، حق الشیء اذا ثبت، امر واقع کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ واقعیت ہے، حقیقی ہے۔ وہ کسی کی دی ہوئی بادشاہت بھی نہیں ہے، اور چند دنوں کی بادشاہت بھی نہیں ہے، اور جو بادشاہت ہم کو ملتی ہے وہ چند دنوں کی بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت حقیقی واقعی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ،
اور آپ پر ہونے والی وحی کی تکمیل سے پہلے آپ پڑھنے کی عجلت نہ کریں۔ کہتے ہیں رسالت مآب پر جب ابتدا میں وحی نازل ہوتی تھی اس وقت رسالت مآب جلدی جلدی وہ پڑھ لیتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جبرائیل جب آیت لے کر کے نازل ہوتا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو رسالت مآب بھی ومن کے ساتھ ومن پڑھتا، یعمل کے ساتھ یعمل پڑھتے، من الصالحات کے ساتھ من الصالحات پڑھتے، ساتھ ساتھ پڑھتے، زبان پر جاری رہتے تھے۔ اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ ایسا نہ کریں آپ، وَلَا تَعْجَلْ بالقرآن، قرآن کو جلدی نہ پڑھا کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، وحی مکمل ہونے سے پہلے، وحی کی تکمیل کے بعد پڑھا کرے، وحی کی تکمیل سے پہلے ساتھ ساتھ پڑھا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہی ہے جو عرض کیا کہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے حفظ کرنے کے لیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن قلب رسول پر پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ قرآن دفعتاً ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں دفعتاً رسالت مآب کے سینے کے اوپر پورا اور مکمل قرآن نازل ہوگا، یہ ایک موقف ہے۔ البتہ اس کا لوگوں کو پڑھ کے سنانا جو ہے وہ جبرائیل کے وحی دوبارہ لے کر کے آنے کے پر موقوف ہوتا تھا۔ آپ کے سینے میں ہونا کافی نہیں تھا، جبرائیل کا نازل ہونا ضروری ہوتا تھا، اور وہ ایک آیت پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، پھر آپ لوگوں کا تبلیغ کرتے۔ لہٰذا جب قرآن سینے میں رسالت مآب کے پہلے سے موجود تھا تو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ جبرائیل پہلا لفظ کہتے تو رسالت مآب کو پتہ چلتا تھا کہ وہ آیت ہے۔ کہ یہ دو تفسیر ہے۔ بہرحال دونوں تفسیروں کے حوالے سے یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، وحی آپ کی طرف ہونے والی وحی مکمل ہونے سے پہلے۔ یقضی تکمیل، ختم ہونا۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وحی انبیاء کے اوپر حواس ظاہری کے اوپر نازل نہیں ہوتی، وحی نازل ہوتی ہے قلب رسالت مآب پر، قلب پر۔ قلب کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرکزی شعور جو باقی تمام شعور جو ہے وہ اس کے وہ ہے فرعی اور شاخیں ہیں، مرکزی شعور کے اوپر جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کو قرآن نے قلب کے لفظ سے، علی قلبک، قلب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ صدر کا لفظ نہیں، قلب کا لفظ، قلب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ قلب یعنی اس مرکزی نقطے کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے آپ کے علم میں آتی ہے کانوں میں آنے والی آواز کے ذریعے، دماغ میں اور عقل کے پاس، نظروں سے دکھائی دینے والی نگاہ کے ذریعے، سماعت و بصارت کے ذریعے، لمس کے ذریعے، اور بو کے ذریعے آپ کو چیزیں جو ہے آپ کے علم میں حواس کے ذریعے۔ قرآن اس طرح نہیں، قرآن کانوں میں آنے والی آواز اور آنکھوں سے دکھائی دینے والی بصارت کے ساتھ وحی نازل نہیں ہوتی۔ رسالت مآب بیٹھے ہوتے تھے اور یکایک رسالت مآب پر وحی نازل ہوتی تھی تو تقریباً غنودی سی طاری ہوتی، اور جبرائیل کی آواز رسالت مآب سنتے تھے، الفاظ، عبارات، آیات، پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ آواز سے نہیں، کانوں سے ٹکرانے والی آواز سے نہیں کہ بھول جائے، یہ تکوینی وحی کا رسالت مآب کے قلب پر نازل کرنا جو ہے وہ
جیسے ہم ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تکویناً اس کو وحی کو قلب رسالت مآب میں ودیعت فرماتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ یہاں بھول ممکن نہیں، ان کے وجود کا حصہ، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے وجود کا حصہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ وحی کہاں سے ہے، کس کی طرف سے ہے، اس میں بھی شک نہیں ہوتا۔ لہٰذا وحی کا بھولنا جو ہے وہ قابل تصور نہیں ہے۔ اسی کو واضح کیا رسالت اللہ تعالیٰ نے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بولیں گے۔ آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، آپ طریقہ آداب سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یہ کہا کرو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ہے طریقہ۔ یہ سمجھانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، خطاب اپنے رسول سے کرتے ہیں اور بتانا مطلوب ہوتا ہے ہر سننے والے کو۔ یہ رسالت مآب کی ذات گرامی جو ہے وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات ہے، تمام علوم کا خزینہ سینہ رسول۔ ہم کو اس سے پتہ چلتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقا زقا، رسول اللہ نے مجھے علم چکھایا ہے، مجھے پلایا ہے علم، اور علم کو میرے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ تو علم علی سے ہم کو پتہ چلتا ہے رسالت مآب کے علم کا خزانہ، اس کائنات میں سب سے بڑا علم کا خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو، اور پھر باقی دنیا کو حضرت علی ہے، ائمہ ہے، سب کو علم ملا ہے حضور کے ذریعے، رسالت مآب کے ذریعے۔ اس ذات کے لیے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، یہ نہ خیال کریں کہ ابھی مزید علم کی گنجائش نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات بیٹھی ہے۔ وفوق کل ذی علم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات موجود ہے، وہ اللہ ہے۔ باقی سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ یہ ایک تعبیر ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مجھے علم، میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما۔ قرآن مجید میں ہے نا ایک آیت، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہے تو ہوں گے وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ کس چیز کے جاننے والے؟ الذین یعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، کس چیز کے جاننے والے؟ کس چیز کو جانتے ہیں؟ لا یعلمون، کس چیز کو نہیں جانتے ہیں؟ متعلق کا ذکر نہیں ہے، متعلق کہتے ہیں حذف المتعلق یدل علی العموم۔ اصل نہیں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون تفسیرا مثلا او يعلمون الفقہ يعلمون الاحکام والذین لا يعلمون الاحکام، نہیں، متعلق محذوف ہے۔ پس مطلق علم، مطلق دانست، علم روشنی ہے، اور کیا وہ لوگ جس کے پاس روشنی ہے ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کے پاس روشنی نہیں ہے؟ کس چیز کی روشنی نہیں ہوتی؟ روشنی روشنی ہوتی۔ اسی طرح یہاں کس چیز کا علم نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مجھے میرے علم میں اضافہ، کس چیز کے علم میں؟ یہاں بھی مطلق ہے، کس چیز کے نہیں سوال ہوتا، علم علم ہوتا ہے، روشنی روشنی ہوتی ہے۔ علم انکشاف واقع کو کہتے ہیں، انکشاف واقع، انکشاف واقع ہوتا ہے، کس چیز کا انکشاف سوال نہیں ہوتا، یہ سوال نہیں آتا ادھر۔ لہٰذا قرآنی تعبیرات کے مطابق ہم یہ بات ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں کہ قرآنی تعبیر کے مطابق بھی علم کی کسی قسم کی تقسیم قابل قبول نہیں ہے۔
غیر قرآنی ہے۔ تقسیم، علم کو تقسیم کریں آپ، علم دین اور علم دنیا نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے، علم دین علم دنیا نہیں ہوتا۔ دنیا کی روشنی اور دین کی روشنی نہیں ہوتا، روشنی روشنی ہوتی ہے، یہ قابل تقسیم نہیں ہے روشنی۔ اسی طرح علم قابل تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیم جو اس وقت ہے ہمارے ہاں رائج غیر اسلامی غیر قرآنی ہے۔ تمام علم جو ہے وہ دینی ہے، تمام علم قرآنی ہے، تمام علم الہی ہے، تمام علم اسلامی ہے۔ اسلام علم کا حامی ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ تاریکی، ظلمت اور جہالت کے خلاف ہے اسلام اور قرآن۔ علم کے جو مقابلے میں ہے اس کے خلاف ہے اور علم کے حامی ہے۔ کس چیز کا علم؟ یہ سوال نہیں آتا، یہ سوال نہیں آتا۔ لہٰذا یہ جو تقسیم ہمارے درمیان موجود ہے یہ تقسیم غیر اسلامی ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک، آپ اور اپنی بیگم کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور اس شجر کے نزدیک نہ جاؤ، اس درخت سے نہیں کھانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے۔ یہ عہد دیا تھا، معاہدہ تھا، یہ حکم دیا، یہ نہیں کرنا چاہا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، آدم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا۔ من قبلو، آپ سے پہلے، یا اس دنیا کے وجود میں آنے سے، اس اولاد آدم کے وجود میں آنے سے پہلے، یہ حضرت آدم سے ہم نے شروع میں عہد دیا تھا۔ فنسی، آدم اس عہد کو بھول گئے۔ یہاں نسیہ بھول جانے کے معنوں میں نہیں جس میں ہم لیتے ہیں، نسیہ کہتے ہیں غفلت کے معنوں میں، غافل ہو گئے۔ ابلیس کے اپنی عبارت کے اندر یہ موجود ہے، خدا نے تم دونوں کو جو روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جائیں، کہیں تم کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہ ملے۔ وہ ابلیس جب دھوکہ دے رہا تھا، اس دھوکے میں خدا کی طرف سے جو عہد ہوا ہے اس کا ذکر ہے کہ آدم کیسے بھول سکتا ہے؟ بھولا نہیں ہے، یاد تھا آدم کو، لیکن ابلیس نے دھوکہ دیا کہ یہ جو آپ کو روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ زندہ رہنے۔ انسان کے اندر خواہش ہے، ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے۔ بقا انسان کے خواہش کے اندر جو ہے وہ حب بقا رچیب، اسی حب بقا کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ جب حب بقا جو ہے انسان سے اٹھ جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یہ زندہ نہیں رکھ سکتا اپنے آپ کو، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ حب بقا ہے انسان کے اندر۔ ابلیس نے دیکھا کہ آدم کے پاس جو موجود کمزوری ہے، کس کمزوری سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آدم کو پتہ چلا تھا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں دنیا میں رہنا ہے، پھر مر جانا ہے، ختم ہونا ہے۔ میں اس حب بقا کو استعمال کروں گا۔ آدم کے اندر جو حب بقا ہے وہ ملک لا یبلا، وہ فنا ناپذیر حکومت مل جائے گی اس کے کھانے سے، درخت کے کھانے سے۔ اس کے ذریعے حل ادلک علی شجرۃ الخلد وہ ملک لا یبلا، آخر میں آتا ہے کیا آپ کو لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ نہیں، وہ ہے یہ اس درخت کا پھل کھاؤ، لازوال سلطنت مل جائے۔ ایک تو سلطنت اور دوسرا لازوال، ہمیشہ رہنا، یہ دونوں انسان کے اندر موجود ہے۔ بادشاہت چاہیے، سلطنت چاہیے، بالادستی چاہیے،
اپنے مقام و رتبہ چاہیے انسان کو، ہر ایک کو چاہیے، ہمیشہ ہر ایک کی خواہش مند ہوتے ہیں، تعارف کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے اور بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تعارف معروف کرتے ہیں اور بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں صاحب منصب ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے فنا نہ آئے اور ہمیشہ میں رہوں ادھر۔ ان دو چیزوں کو ابلیس نے استعمال کیا حضرت آدم کے اندر جو موجود تھے، تو وہ بھولا کہاں، حضرت آدم بھولے نہیں، غافل ہو گئے۔ غافل کیوں ہو گئے؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے عزم و ارادے میں پختگی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ غافل ہو گئے اور ابلیس کے اس میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے۔ یہ بات ہے، ابھی آگے ہم بتائیں گے آپ کو، حضرت آدم کے زمانے بعثت سے پہلے کی بات ہے، ابھی وہ مبعوث میں رسالت نہیں ہوئے، ابھی ان کو مکلف بھی نہیں بنایا، اس زمین پر آنے کے بعد مکلف ہوتا ہے، وہاں مکلف نہیں تھے آدم، وہاں وہ نبی بھی نہیں تھے، بعد کی بات ہے سارے، لہٰذا یہ اعتراض نہیں آتا ایک نبی سے کیوں سرزد ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، اور کثرت عبادت کی وجہ سے ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے صف میں بیٹھتا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو، ملائکہ جو ہے وہ ہماری طرح اپنے عزم و ارادے کے مالک نہیں ہوتے کہ وہ کرے یا نہ کریں، فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نفوذ ارادے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ نہیں ہو سکتا، فرشتے سجدہ نہ کریں نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں، صاحب اختیار نہیں ہیں، فرشتے اپنے عزم و ارادے کے مالک نہیں ہیں، فرشتے ایک طرفہ مخلوقات ہے، آزمائش نہیں ہے، فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی، اور فرشتوں کے جناب رتبے بلند جس طرح خلق کیا ہے اسی طرح فرشتے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابلیس جن تھا، جن اپنے ارادے کا مالک تھا، یہ فرشتوں کی طرح نہیں تھا، یہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا وہ سجدہ نہ کرے، وہ اپنے ارادے کے کرنے نہ کرنے کے صاحب اختیار آزمائش وغیرہ نہیں ہے۔ جن وہ صاحب اختیار تھا، اس لیے اس نے اپنے اختیار سے، اس کا اپنا اختیار چلتا تھا، سجدہ کرتا تو وہ اپنے اختیار سے کرتا تو اس کا رتبہ بہت بلند ہونا تھا، اور نہ کرے تو بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے نہیں کیا، اس سے وہ نہ کرنا وجود میں آ گیا، اس کے اختیار میں تھا۔ الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا، وہ انکار کر سکتا تھا اس لیے انکار کیا، وہ صاحب اختیار تھا، اس نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ہم نے پھر آدم سے کہا ان ھذا، یہ ابلیس عدو لک ولزوجک، آپ اور آپ کی زوجہ کے لیے دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ، کہیں آپ کو جنت سے یہ دونوں نہ نکالیں، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، جنت میں نہ تو آپ بھوک میں رہیں گے نہ ننگے رہیں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔
اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت ہے، اگرچہ یہ جنت آخرت نہیں ہے، ایک جنت ہے انسان کو اپنے اعمال کے ثواب میں مل جاتی ہے جنت، ثواب آپ نیک اعمال کے ثواب میں، اس جنت سے نہیں نکالا جاتا۔ وہ جنت وقتی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ جنت مل گئی۔ حضرت آدم کو جس جگہ پر بٹھایا تھا وہ کوئی باغ سا تھا، وافر نعمت، اور وہ جنت خلد نہیں تھا، ثواب میں ملنے والی جنت کی طرح نہیں تھا، کوئی عارضی جنت تھی، اس میں یہ ساری چیزیں فراہم تھی ان کے لیے۔ تو فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آ کر کے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان، آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے بعض محققین نے بہترین تعریف کی ہے جنات کی، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ باشعور مادہ ہے، اور جنات جو ہے باشعور انرجی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انرجی ہے جنات، مادہ نہیں ہے، نظر آنے والی چیز ہماری طرح شکل و صورت، انرجی ہے، انرجی شعور اس کو ملا ہے اس انرجی، اور وہ آدم کے اندر گھس کر کے وسوسہ پیدا کر دیتا ہے اور آدم کی کمزوریوں کو استعمال میں لے آتا ہے۔ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، قال، وسوسہ ڈالا دل میں اور کہا، اے آدم، یا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اے آدم، کیا میں تمہیں پیشگی کے ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہمیشگی کا درخت، شجرۃ الخلد، خلود کا درخت، لازوال یعنی دائمی زندگی کا درخت۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو کہا ہے اس درخت سے نہ کھاؤ، اس لیے کہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کہیں نہ مل جائے، اور ایسی سلطنت جو لازوال، لا یبلا، لازوال سلطنت نہ مل جائے، یہ اللہ آپ کو نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہا ہے یہ نہ کھاؤ، لیکن آپ کھائیں گے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائے گی، زبردست سلطنت مل جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، چلو کھاؤ۔ وہ آدم کو ابلیس نے ان دو کمزوریوں کے ذریعے قابو کر دیا۔ ایک کمزوری یہ تھی کہ سلطنت چاہیے ہر شخص کو، انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز، اور فطرت نہیں کہنا چاہیے، انسان کے غریزے میں ہے، خواہشات غریزہ کہتے ہیں، غریزے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنا۔ ان دو کمزوریوں کے ذریعے شیطان نے آدم کے عزم کو کمزور کر دیا اور بالآخرہ درخت کا پھل کھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔